اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرے چینل کا نام ہے طریق مساوات. میں نے اونچ نیچ کو ختم کر کے معاشرے اور ریاست کو برابری، عدل و انصاف اور مساوات پر لانے کا تہیہ کیا ہوا ہے. میرا آج کا موضوع اونچ نیچ کا مذہب میں کیا تصور اور وجود ہے. یہ کبات، غلاظت اور بدبودار رویہ کہاں سے آیا، اس پر آج کا موضوع سارا زیر بحث ہے. دوستو، یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہندو مذہب جو کہ ہزاروں سال پرانا ہے، اونچ نیچ اسی کا حصہ ہے، جس میں اونچ نیچ کے حساب سے نیچ ذات کے انسانوں کو لمس کرنا، یعنی ان کو چھونا، ان کے سائے اور آواز کو بھی نج سمجھا گیا. اچھوتوں پر مخصوص قسم کے لباس، خوراک اور کھانے کو روا رکھا گیا، اور کچھ کھانوں، لباس اور خوراک پر پابندی لگائی گئی، اور اچھوتوں کی گواہی کو بھی پورا تسلیم نہ کیا گیا، اور اچھوتوں کے کنویں دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہوتے تھے، اور اچھوتوں پر فوج، پولیس اور سرکاری محکموں پر پابندی تھی. اگر کسی کو اس پر شک ہو تو وہ کوئی بھی ہندو مذہب کی کتابوں کو چھان کر دیکھ سکتا ہے کہ سب کچھ ہندو مذہب میں موجود ہے، اور یہ روا ہے اور یہ جائز ہے. اور یہی چیز ہم بھی ہندو کے ساتھ رہتے تھے، ہمیں ان سے یہ ملی ہے. اسلام میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اسلام تو رائے بر بھی اس کو پسند نہیں کرتا. جس میں رائے بر بھی یہ تکبر، یہ غرور، یہ فلسفہ ہے، وہ اپنے ایمان اور عبادات پر غور کرے کہ شاید وہ اللہ کے ہاں اس کی سب چیزیں ٹھکرا دی جائیں، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی نماز، روزہ، سب شاید اللہ کے ہاں ٹھکرا دی جائے. کہ جس کو ہندوانہ مذہب جائز کہتا ہے، اگر کوئی اس کو کلچر کے طور پر، اپنی دنیا چلانے کے طور پر اس کو جائز سمجھتا ہے، تو اس کا سب نیک اعمال اس کے رائگان جائیں گے. اب آتے ہیں اسلام کی طرف کہ آیا اسلام میں اس میں کیا موجود ہے. ایک چیز جو کہ بالکل عیاں ہے اور ہر ذی عقل اس کو جانتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مرنے سے پہلے اپنی ضروری باتیں کرتا ہے کہ فلاں کو یہ جائیداد دینی ہے، فلاں کو یہ پیسہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے. وہ تمام ضروری باتیں جو ہیں وہ اپنے مرنے سے قریب کرتا ہے. اگر اسی روایت اور فرمولے اور حقائق پر نظر لگائی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے آخری خطبے میں جو فرمایا، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. تو اب اس میں تو اسلام میں قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے. جب فرمان نبوی ہے تو اس میں کوئی بھی اپنی چتراہٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موچی پر فضیلت ہے، مجھے نائی پر فضیلت ہے، یا جاٹ کو ایک درزی پر فضیلت ہے. اس کے بارے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا مذہب تو بالکل اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے اپنی دنیا چلانی ہے تو وہ سراسر یہ کہے گا کہ میں نے اسلام سے بغاوت کرنی ہے، میں نے اپنی دنیا چلانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے پر اس کی گنجائش نہیں دی، لیکن ہمارے دیہاتوں میں رائے بار تو بہت دور کی بات ہے، منو بر تکبر وافر مقدار میں موجود ہے، جس تکبر میں آ کر ایک کاشتکار طبقہ، جس سے معلوم نہیں کس طرح انہوں نے خود کو برتر سمجھا، اور غیر کاشتکار طبقات کو ظلم و ستم کر کے ان سے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان پر لفظ کسے، ان پر انہونے لطیفے ان پر کسے، جن کی کوئی وجود، کوئی منطق نہیں تھی. تو جس رائے پر تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، جب وہ اس کو روا رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے نماز روزہ، اپنے ارکان دین پر غور کرے کہ ان پر ایک سوالیہ نشان آئے گا کہ وہ اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان سے خلاف وہ اپنی دنیا چلا رہا ہے. تو خدا را
اس ملک کو اس غلاظت سے، اس بدبودار رویے سے بچاؤ۔ اب آتے ہیں زمانہ ماضی کی طرف۔ اگر یہ پیشے کمتری اور کمی ہونے کی علامت تھے تو پھر نبیوں اور اللہ کے ولیوں نے کیوں ان کو اختیار کیا؟ آیا ان کے علم میں، ان کی ذہانت میں کچھ کمی تھی؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اگر انہوں نے ان پیشے کو اختیار کیا تو یہ پیشے عظمت والے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا۔ تو اگر کوئی ان کاموں کو کمیوں سے منسوب کرتا ہے، اس کی عقل میں اتنی کمی ہے کہ وہ اتنا گنہگار ہے کہ اس کی تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہی ہے کہ وہی لوگ ایک 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، کچھ لوگ جو اس برتری پر یقین رکھتے ہیں اور کام کرنے والوں کو کمی کہتے ہیں، جب حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، جب باغ ڈور ریاست کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ حشر پاکستان کا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ خدا را برتریوں کو ختم کر دو اور برابری برا کر ایک معاشرہ تشکیل دو جس میں انصاف ملے گا، جس میں روزگار ملے گا، جس والوں کو عزتیں ملیں گی۔ کچھ لوگ ذات پات کی قباحت اور غلاظت پر اڑے رہنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ قرآنی آیات کو دو معنی، دو مفاد اور دو وجود میں لیتے ہیں۔ وہ اس کا کچھ مظاہرہ یوں کرتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت سے وہ اپنا مطلب، اپنی دنیا اور اپنے مفاد نکالتے ہیں کہ ہم نے قبیلے بنائے۔ آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے قبیلے بنائے اور یہ قبیلے تمہاری پہچان کے لیے ہیں، لیکن تم میں سے بزرگ و برتر وہ ہے جس میں تقویٰ ہے۔ اب وہ اس حصے کو بھول جاتے ہیں کہ تقویٰ بزرگی کی بنیاد پر ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پہلے حصے کو اسی پر وہ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ قبیلے بنائے گئے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نائی موچی ترخان لوہار کو وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ بالکل حقائق کے الٹ ہے۔ یہ پیشے جو ہیں یہ کبھی بھی اس کو پہچان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک زمیندار کا بیٹا اگر مستری کا کام کرتا ہے، بعد میں سنیارے کا کام کرتا ہے، اس کے بعد میں درزی کا کام کرتا ہے، تو اس زمیندار کے بچے کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو باللاحق اس کو زمیندار کہا جائے گا۔ اگر وہ زمیندار چوہان برادری کا ہے، کسانہ برادری کا ہے، اس کو چوہان اور کسانہ کہا جائے گا، نہ کہ اس کو درزی کہا جائے گا، نہ کہ اس کو مستری کہا جائے گا، نہ کہ اس کو سونار کہا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو اصل میں قبیلے جو ہیں، قبیلہ اور پیشہ جو ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک دوسرے میں مکس نہیں کیا جا سکتا۔ جو قبیلہ ہے وہ چینج ہونے والا نہیں، قبیلہ چینج ہونے والا نہیں۔ اگر کسی کا قبیلہ ہنجرا ہے، کسانہ ہے، کھٹانہ ہے، چوہان ہے، اوان ہے، تو یہ قبیلے تو ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ تبدیل ہونے والا نہیں، اور اسی کو ہی پہچان کہا جا سکتا ہے۔ پہچان اسی چیز کو اسی کو کہا جا سکتا ہے جو چینج ہونے والی نہ ہو۔ جو پیشے ہیں وہ تو چینج ہونے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو چینج کر کے ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ کر دیا ہے، اسی سے اپنا مفاد لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آگے آئیں کہ بزرگی کی بنیاد پر جو تقویٰ ہے، تقوی کی بنیاد پر بزرگی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی مان لیں کہ جی تقوی کا کوئی تعلق جو ہے وہ بزرگی سے نہیں، پھر تو ساری جنت جو ہے چوروں، ڈاکوں، شام لاٹ کرنے والوں اور ملک کی کرپشن کرنے والوں سے بچ جائے گی۔ قطعاً ایسا نہیں۔ القاسب و حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت سے کام لینے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پسینے سے ان کی عظمت اور برتری کی خوشبو آتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہاتھوں کی چنڈیوں اور ہاتھوں کے چھالوں کو چومنے کو دل کرتا ہے اور چومنے کے لائق ہیں۔ ایسے عظیم لوگ اور اللہ کے ایسے دوستوں کو کمی اور دوسرے درجے کی مخلوق کہنا عقل اور انسانیت کی کمی ہے اور ذہنی فرسودگی اور فتور کی علامت ہے۔ ایسی عقل پر جتنی بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ ایسے لوگوں کو عظمت دینے سے، ان کو ناجائز مقام دینے سے، ان کو ان کے جائز برتری والے نام دینے سے
پاکستان میں غربت، کرپشن اور بے روزگاری نکال سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مائی کا لال اس نظام کو ختم نہیں کر سکتا جب تک جھوٹ غالب رہے گا۔ یہی قیامت کی ایک نشانیوں سے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جھوٹ کو لوگ سچائی سمجھیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ ذات پات میں اونچ نیچ کا تصور ایک جھوٹ اور لغویات ہے۔ اس کو ختم کیے بغیر نظام کو کوئی بھی مائی کا لال صحیح نہیں کر سکتا۔ میرا لب الباب اس مضمون کا یہ ہے کہ ناموں کی عزتیں، دولت کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم ملک کی ٹوٹل آبادی پر برابر میں تقسیم کی جائیں، یہی اسلام اور منطق ہے۔ والسلام، خدا حافظ، آپ کا خیر اندیش چودھری محمد اقبال چوہان۔